اکتوبر نومبر 1947 میں جڑو سانیوں پیش آئے اس نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کا طور پر لکھے گیا ہوا ہے۔ یہ سانیوں نہ صرف مسلمانان جموں کا غم و علم کی علامت ہے بلکہ اس نے اس خطہ کا سیاسی مستقبل، انسانی ہجرت اور آبادیاتی توازن پر طویل المدتی اور ڈونگا اثرات مرتب کیے ہیں۔ برِ صغیر کی تقسیم تو بعد جب دو نواں ملک مارز وجود میں آیا تو اصول تقسیم کے تحت ریاست جموں کشمیر بھی پاکستان میں شامل ہونا تھو۔ چونکہ ریاست جموں کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی اور کشمیر کا عوام کو دلی لگاؤ، محبت و اخوت و مراوت بھی پاکستان نال تھی۔ مسلمانان جموں تڑپ رہا تھا کہ کد پاکستان پہنچا، لیکن بھارت نے نہ صرف اپنی ظالم فوج بلکہ ہندو انتہا پسنداں نہ ہر طرح کو اسلحہ دے کے جتھاں کی صورت میں جموں میں داخل کر چھڑیو۔ اوپروں جموں کا ڈوگرا گنڈا بھی ان نال شامل ہو گیا جنہاں نے اوت مسلمانہ پر اس قدر ظلم و بربریت کی جس کی تفصیل بیان کرن تو زبان قاصر ہے۔ ڈوگرا سامراج اور ہندو مکار سامراج نے مظلوم و محکوم مسلمانہ نہ یو فریب دیتو کہ کائے گل نہیں، کدے تم پاکستان جانو چاہیں تے عام تمنا با حفاظت ٹرکاں اور بساں میں سوار کر کے پہنچا دیاں گا۔ جموں کا طول و عرض تو مسلمانہ نہ ٹرکاں میں پرے گیو، بساں میں پرے گیو اور انہاں نے پولیس لائن جموں اور دوجا میدانہ میں جمع کیو گیو اور تو انہاں نے کرپانا، برشاں، چھراں اور گولیاں نال چھلنی کر دیتو گیو۔ تاریخ میں آوے کہ 2.5 تو 3 لاکھ کے قریب مظلوم و محکوم مسلمانہ کا خون نال سرزمین جموں نہ لہو رنگ کر دیتو گیو۔ مسلمانوں کو اتنو لو ڈولیو کہ دریائے توی کو پانی میں کئی دنوں تک لو رنگ رہو ہے۔ اس تو علاوہ ہزاراں مسلمان زخمی حالت میں چھپتا، لکتا، جنگلاں، بیابانا، شنگراں بچوں کئی تیاڑاں کو سفر کر کے اپنی خواباں کی سرزمین پاکستان پہنچیا۔ کشمیری لوگ کو سانیہ نہ کدے فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ وعدہ بند ہیں کہ ان شہیداں کا مشن کی تکمیل توڑی جد و جہد آزادی جاری و ساری رکھی جائے گی۔